السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد۔ فعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل ومن أوسطه ومن آخره وانتهى وتره إلى السحر متفق علیہ۔ ابھی آپ کے سامنے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک چھوٹی سی روایت پڑھی گئی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ من کل اللیل قد اوتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے ہر حصے میں وتر کی نماز پڑھی ہے۔ وتر کی نماز عشاء کی نماز کے بعد جو رات کی نماز ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے ہر حصے میں پڑھے ہیں۔ بیان کرتی ہیں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، من اول اللیل، رات کے شروع میں، رات کی ابتدا میں یعنی عشاء کے بعد، ومن اوسطہ، اور درمیان میں، رات کے بیچ میں، نصف لیل میں، ومن آخرہ، اور رات کے آخری حصے میں، وانتہا وترہ الی السحر، اور آپ کی نماز وتر صبح تک پہنچ گئی ہے، یعنی آپ رات کے بالکل اخیر میں، سحری کا جو وقت ہوتا ہے، صبح صادق سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے، اس میں بھی آپ نے وتر کی نماز پڑھی ہے۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز کی پابندی کرتے تھے، اور وتر کی نماز میں بڑی کشادگی ہے۔ عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، نصف لیل کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، رات کے آخری حصے میں پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے ہر حصے میں وتر کی نماز ادا کی ہے۔ تو وتر کی نماز کا وقت بہت کشادہ ہے، لہذا وتر کی نماز کی خاص پابندی کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہوں یا حضر میں ہوں، گھر پر ہوں یا گھر سے باہر ہوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ وتر کی نماز کی پابندی کی ہے۔ اسی لیے بعض فقہا کے نزدیک وتر کی نماز کا پڑھنا واجب اور ضروری ہے۔ البتہ بعض اہل علم نے اختلاف کیا ہے، انہوں نے کہا کہ سنت مؤکدہ ہے۔ علی کل حال وتر کی نماز پڑھنا چاہیے۔ بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے کہ سب سے آخری نماز وتر کی نماز بنائی جائے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا، تم اپنی رات کی آخری نماز وتر کو بناؤ، یعنی سب سے آخری نماز وتر کی نماز پڑھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز کی بڑی پابندی کرتے تھے، لہذا ہمیں بھی اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ وتر کی نماز کا وقت عشاء کے بعد سے شروع ہوتا ہے۔ عشاء کی نماز پڑھ کر کے ہم فوراً پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو سونے سے پہلے پڑھ لیں، چاہے تو نصف لیل کے بعد اٹھ کر کے پڑھیں، یا فجر سے پہلے یعنی فجر کی اذان سے صبح صادق سے پہلے پڑھیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تینوں اوقات میں اور رات کے ہر حصے میں وتر کی نماز کی پابندی کی ہے، لہذا ہمیں اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔